ذرا ایک لمحے کے لیے تو سوچیں یار کہ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا. یہ ساری اکڑ، یہ سارا غرور، یہ سارا تکبر، یہ اچھے کپڑے، یہ سٹیٹس، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ پیسہ، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. صرف تیری روح اور تیرا جسم وہاں پہ جائے گا. تو کیا کرو گے یار؟ کیا کرنا اس دنیا کا کہ مرنے کے بعد یہ ایک لمحہ بھی ہمیں اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہے. کیا کرنا ایسے گھر کو بنا کر کہ مرنے کے بعد ایک دن بھی ہمیں اس گھر میں رکھا نہیں جاتا. کیا کرنا ایسے مال و دولت کا جو ہمیں بچا ہی نہیں سکتا. کیا کرنا ایسی آل اولاد کا کہ جو مرنے کے بعد ہمارے لیے ایسا ثواب ہی نہ کرے، ہمارے لیے الٹا جو ہے وہ عذاب کا ذریعہ بنے. کیا کرنا ہے ایسے سٹیٹس کا جو ہمیں کچھ بچا ہی نہ سکے. انسان دنیا میں رہتے ہوئے حقیقت جانے بھائیوں ہر چیز کو بھلا جاتا ہے، صرف 3 چیزیں جو ہے نا اس کو کبھی نہیں بھولتی. ان 3 چیزوں نے حضرت جی حقیقت جانے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے، دین سے، نماز سے، قرآن سے، سب چیزوں سے دور کر دیا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جس نے انسان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان 3 چیزوں کو ہم نے اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے. نمبر 1 کہ میرا مکان، میرا گھر، میری کوٹھی سب سے اچھی ہونی چاہیے. ایسے ہے نا جی، گھر کو بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم، حلال حرام کچھ نہیں پتہ. حضرت جی ایک حرام کا لقمہ جو ہے 40 دن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. 40 دن عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. اور جو بندہ سود خوری کرتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، تو سمجھ لیں ایسے کہ وہ اپنی سگی ماں سے جو ہے نا وہ زنا کر رہا ہے. یہی حرام پیسہ ہے جس کو جوڑ جوڑ کر ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اچھا گھر بنانا ہے. اس کے بعد دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، جتنا ہمارے پاس پیسہ ہے ہم نے خرچ کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنا نام پیدا کرنا ہے، خوف پیدا کرنا ہے کہ لوگ جب بھی مجھے ملیں، او حضرت صاحب آگے، کیا بات ہے، ہمارے گیت گائیں. پہلا مکان اچھا ہو، دوسرا ہمارا نام اچھا ہو، ہر بندہ دیکھے تو کھڑے ہو کے سلوٹ کرے. تیسرا ہمارا لباس سب سے اچھا ہونا چاہیے. آج ہم نہیں کرتے یہ 3 کام. مکان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، نام کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، لباس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. اور خدا تعالیٰ نے یہ موت جو ہمارے لیے بنا رکھی ہے، سب سے پہلے جن 3 کاموں کے پیچھے لگ کر ہم نے دنیا آخرت تباہ کی ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ 3 چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں. اچھا مکان تھا جب ہم زندہ تھے، مرنے کے بعد وہ مکان ہمارا نہیں رہا. صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا، پتہ نہیں نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں، وہ ہمارا مکان ٹھہرا. جیتے جی ہم نے اپنا لباس ایسا رکھا کہ ہم مٹی نہیں لگنے دیتے تھے. کاٹن کا لباس پہن کے رکھا، اکڑا ہوا لباس پہن کے رکھا. مرنے کے بعد ہماری حالت یہ تھی کہ وہ لباس جو ہے وہ کاٹ کے اتارا گیا. کہاں گیا تیرا لباس؟ کہاں گیا وہ تیرا سٹیٹس؟ کہاں گیا تیرا وہ نام؟ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نام کو بنانے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی تگ و دو کی ہم نے. مرنے کے بعد جتنا بڑا نام ہے، میرا نام ہے، اتنا سارا ہو جاتا ہے. کوشش کی کہ چھوٹا ہو لیکن ہو گیا. میرا نام اتنا بڑا ہے، مرنے کے بعد میرے نام کے آگے محمد ندیم، آگے لکھا جائے گا مرحوم. کہاں گئے علامہ صاحب؟ کہاں گئے شاہ مالی صاحب؟ کہاں گئے حضرت صاحب؟ کہاں گئے چودھری صاحب؟ کہاں گئے ملک صاحب؟ سب کچھ پیچھے رہ گیا. مرنے کے بعد مرحوم لکھ دیا جائے گا. 3 چیزیں جس کو ہم نے کمانے کے لیے رب بھی بلا رکھا، رب کا رسول بھی بلا رکھا، مرنے کے بعد وہ 3 چیزیں سب سے پہلے ہم سے چھین لی جائیں گی. ہے کسی کا زور کہ وہ روک سکے؟ ہے کسی کا زور کہ موت آئے اور ہم کہیں کہ بھائی رک جا، ابھی ٹائم نہیں ہوا؟ موت آئے اور ہم کہیں بھائی رک جا، ابھی میں نے کچھ کام کرنے ہے. بھائی انسان کی حالت تو یہ ہے، انسان نہ اس دنیا میں آنے پر قادر ہے، نہ ہی اس دنیا سے جانے پر قادر ہے. آیا تب بھی کسی اور نے نہلایا، کپڑے کسی اور نے پہنائے،
جب گیا تب بھی کسی اور نے نہلایا اور کپڑے بھی کسی اور نے اتارے اور پھر کسی اور نے ہی پہنائے. حالت اور طاقت تو اتنا ہے ہماری کہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے, کسی چیز پر طاقت نہیں ہے, زور نہیں ہے کسی چیز پر. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. یہاں پر تو کوئی راہ ہی نہیں ہے, یہاں پر تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. جب ہر چیز کا علم ہے, ہر چیز کا پتہ ہے, تو یار پھر کیوں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے بیٹھے ہو, پھر کیوں اللہ اور اس کے رسول کو بھلا کر بیٹھے ہو, پھر کیوں اپنی اس زندگی کو بھلا کر بیٹھے ہو کہ جب وہ شروع ہوئی تو ختم قیامت والے دن ہوگی. کیوں اس گھر کو بھلا کے بیٹھے ہو جس کی کالی رات مرنے کے بعد شروع ہوگی اور صبح قیامت والے دن ہوگی. ذرا اس کے لیے تیاری ہے. کیڑے مکوڑے اکٹھے کر رکھے گئے, سانپ بچھو اکٹھے کر رکھے گئے, لوگوں کی بد دعائیں اکٹھی کر رکھی گئے, لوگوں کی آہیں اکٹھی کر رکھی گئے, حرام مال اکٹھا کر رکھا گیا. ہم بے وقوف نہیں ہیں تو اور کیا ہے, ہم اپنے لیے عذاب کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں. او بھائی تو اتنا ہی کرنا جتنا تو برداشت کر سکتا ہے. کیوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لینے کو تیار ہو گیا تو, کیوں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے تو کھڑا ہو گیا. نہ ناراض کرو یار, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ لو. جس لیے ہمیں بھیجا گیا اس مقصد کو پورا کریں. مقصد زندگی کا رب تعالیٰ کی بندگی ہے, مقصد زندگی کا رب تعالیٰ کی اطاعت ہے, مقصد زندگی کا 5 وقت کی نماز ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن مجید ہے. سر ان 2 چیزوں کو پکڑو تو صحیح یار. جانا تو ہے, مر تو جانا ہی ہے, سب کچھ ختم ہو جانا ہے. کیوں نہ اس سے پہلے ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جائیں, کیوں نہ موت اچھے طریقے سے آ جائے. تو یہ دوڑ ختم کریں یار, یہ بھاگم بھاگ, یہ دھکم پیل, یہ مارا ماری, یہ لوٹ مار, یہ جھوٹ, یہ ملاوٹ, سب کچھ چھوڑیں یار. اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے رسول کو راضی کریں. صرف ایک لمحے کے لیے اتنا سوچ لیا کریں جب بھی گناہ کرنے لگے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی گناہ کرنے لگے صرف اتنا سوچ لینا کہ یہ گناہ جو ہے اس کی لذت تو صرف 2 سے 3 منٹ کی ہے. یہ جو حرام مال ہم کما رہے ہیں پتہ نہیں ہمارے پاس رہے گا کہ نہیں رہے گا, لیکن اس کا گناہ جو ہے وہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور وہ ہمیں قبر تک چھوڑ کے آئے گا, بلکہ جہنم کا داخلہ بھی دلوا کے آئے گا اگر ہم کوئی ایسا کام کر کے جاتے ہیں. میرے بھائیو, موت برحق ہے, مرنا ہر انسان نے ہے, زور کسی کا کسی چیز پہ نہیں ہے. صرف 3 سے 4 چیزیں ہیں, زندگی میں اپنا لیں, یقین جانیے موت اچھی آ جائے گی. اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی. جھوٹ سے ہٹ جائیں, ملاوٹ سے ہٹ جائیں, دھوکہ فریب سے ہٹ جائیں. نماز, قرآن, دین اسلام یہ زندگی کا شعار بنا لیں. صرف اتنا سی بات ہے کہ رب تعالیٰ کی مان کے زندگی گزار لو. اسی کی دی ہوئی زندگی ہے, اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو گزارو. انشاءاللہ یہ جہان بھی اچھا ہوگا اور وہ جہان بھی اچھا ہوگا. رب تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.